We are done with the explanation of first two paragraphs. Let's move on to third one. And before moving on to its explanation, let's discuss difficult word meanings first. So first difficult word extracted from this paragraph is recognized. It means if someone or something is recognized, it is generally accepted that that person or thing has a particular position or quality. Yani taslim karna. Second word is reared. It means to care for young children until they are able to care for themselves, yani palna. Third word is bum. It means someone who has no home or job and lives by asking other people for money, yani beghar. Fourth word is punk. It means a young, inexperienced person, या इसे हम कहेंगे worthless person. And it's often used as a general term of abuse. Fifth word is non-earner. It means a person who doesn't earn money, yani paisa na kamane wala. Sixth word is prestige. It means respect and admiration given to someone or something, usually because of a reputation for high quality success or social influence, yani vakar. Seventh word is janitor. It means a person whose job is to clean and take care of a building. इसे हम चौकीदार कह सकते हैं. Eighth word is nobility. It means the people of the highest social rank in a society considered as a group, yani sharafat. Ninth word is dynastic. It means relating to a succession of people from the same family who play a prominent role in business, politics, or in another field, yani khankahi. Now let's move on to the explanation of this paragraph. اس پیراگراف میں رائٹر ایک کیٹیگری کو مینشن کرتا ہے اور ایکسپلین کرتا ہے. اس کیٹیگری کا نام یا لیبل ہے جسٹ. جسٹ ہم کن چیزوں کے ساتھ لگاتے ہیں؟ اٹس جسٹ اے بلڈنگ، اٹس جسٹ اے بک، اٹس جسٹ اے گرل، جن کو ہم زیادہ ویلیو نہیں دیتے، ورتھ نہیں دیتے یا امپورٹنس نہیں دیتے. محض ایک کتاب ہے، محض ایک بلڈنگ ہے، صرف ایک لڑکی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے یا ورتھ نہیں ہے. تو ایسی کیٹیگری میں رائٹر کہتا ہے سوسائٹی کن لوگوں کو ڈالتی ہے جو زیادہ پیسہ نہیں کماتے یا جن کا پروفیشن سوسائٹی میں اتنا زیادہ ریکگنائز یا ایکنالج نہیں کیا جاتا. رائٹر کہتا ہے کسی کو جسٹ کی کیٹیگری میں ڈال دینا ورس سچویشن ہوتی ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کو سوسائٹی ڈسکاؤنٹ کر دیتی ہے، سوسائٹی گن ہی نہیں رہی ہوتی. جسٹ سم تھنگ یعنی ہم ان کو انسان گننا بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ جسٹ سم تھنگ ہو جاتے ہیں، چیز ہو جاتے ہیں، آبجیکٹ ہو جاتے ہیں. رائٹر کہتا ہے ٹو بی جسٹ اینی تھنگ از ٹو بی ٹوٹلی ڈسکاؤنٹڈ ایٹ لیسٹ فار دا پریزنٹ. دیر آر اے لاٹ آف پیپل ہو آر جسٹ سم تھنگ، جسٹ اے ہاؤس وائف. رائٹر پہ کچھ آکوپیشنس کی بات کرتا ہے. پہلی اگزامپل وہ ہاؤس وائف کی دیتا ہے. ہاؤس وائف کو تو ہم پروفیشن گنتے ہی نہیں ہیں، اٹس ناٹ این آکوپیشن. جبکہ ایک ہاؤس وائف کی جو جاب ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ٹف ہوتی ہے. گھر کو مینٹین کرنا، گھر کو صاف رکھنا، کھانا پکانا، بچوں کو دیکھنا، بچوں کو پالنا، اٹس نتھنگ. 6-7 بچوں کو پالنا اٹس نتھنگ، اٹس ناٹ این آکوپیشن. یہ صرف جسٹ ہاؤس وائف کہہ دیا جاتا ہے. یا پھر اگر ہم کہیں کہ فلاں پرسن از جسٹ اے بم، جسٹ اے بیگ لیڈی. بیگ لیڈی کسے کہا جاتا ہے؟ کہ ایسا انسان جس کا کوئی گھر نہیں ہوتا، اٹس اے ہوم لیس پرسن. وہ اپنی ساری پوزیشنس کو ایک بیگ میں رکھ کے چلتا ہے کیونکہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. ہی اور شی از جسٹ این اولڈ مین اور اولڈ وومن. اور یا پھر ہی اور شی از جسٹ اے پنک. مطلب کہ ہم اگر یہ جسٹ کی لسٹ کو بڑھاتے جائیں تو اس میں کچھ بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں. اور کس طریقے سے ہمارا پرسپیکٹو کیا ہے اس میں ایڈ کرنے کا، کہ ایک سوسائٹی کی نظر میں اگر ایک پروفیشن اچھا نہیں ہے تو اٹس جسٹ این آکوپیشن، کوئی عزت دینے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. پھر رائٹر کہتا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں پرسن از جسٹ اے جینیٹر یا جسٹ اے کیب ڈرائیور. لیکن ہم کبھی یہ کیوں نہیں کہتے یا ہماری سوسائٹی میں یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں پرسن از جسٹ اے وائس پریزیڈنٹ. اس کے ساتھ جسٹ کیوں نہیں لگتا، اس کو اتنی ویلیو کیوں دی جاتی ہے؟ پھر رائٹر اس سوسائٹی کے نارم کو کرٹیسائز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم اس چیز کو تو بہت برا مانتے ہیں کہ ڈائنیسٹک پریویلیجز کو اگر کوئی ایکسیپٹ کر رہا ہے. ڈائنیسٹک پریویلیجز کیا ہوتے ہیں کہ ورثے میں کچھ آپ کو اگر خاندان کی طرف سے بینیفٹس یا ایڈوانٹیجز آ رہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت بری بات ہے، کچھ محنت کر کے اس نے خود کی کوئی پہچان نہیں بنائی. یا پھر ہم ایک کلاس لیس سوسائٹی چاہتے ہیں، اور اگر ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے کلاس کی بیسس پر یا سوشل اسٹراٹا کی بیسس پر تو اس کو ہم برا کہتے ہیں. جبکہ ایک سوسائٹی کا پارٹ ہوتے ہوئے ہم خود بھی یہی کام کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں. ویلیوڈ اور ویلیو لیس لوگوں کو ان دو ڈسکریمنیٹ کر کے کلاسز میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں.
Writer کہتا ہے we certainly separate the valued from the valueless. It has a lot to do with job and importance or prestige we attach to them. تو اس کی کیا بیسس ہے کہ ہم جاب کی بیسس پہ لوگوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں کہ اگر فلاں بندہ ڈاکٹر ہے تو ہی از ویلیوڈ، اگر فلاں بندی نرس ہے شی از ناٹ ویلیوڈ، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو جو ہم پریسٹیج یا رسپیکٹ اٹیچ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ وہ صرف جاب کی بیسس پر ہے. تھینک یو.